بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 20 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا۔ آواز کانتا، مصنف سمیرہ شریف دور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 03332495373 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 20، صفحہ نمبر 161 سے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ تینوں خواتین لاؤنج میں بیٹھی شادی کی تیاریوں کو ڈسکس کر رہی تھی۔ ضیاء صاحب کو بلڈ پریشر کی شکایت تھی، وہ جلدی اٹھ گئے تھے۔ اس وقت وہ کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ وقار صاحب کوئی نیوز چینل لگائے مصروف تھے اور وہ تینوں شادی کے سلسلے میں ہونے والی تیاریوں میں۔ یہ ولید اور احسن ابھی تک گھر نہیں لوٹے؟ چیزوں کی لسٹ بناتی انا نے سر اٹھا کر ماما کو دیکھا جو روشنی سے پوچھ رہی تھی۔ کوئی کام ہوگا، اس نے سرسری سا جواب دیا۔ کوئی کام نہیں، دونوں کسی دوست کے پاس رک گئے تھے، روشنی نے بتایا۔ تو وہ چپ۔ کون سا دوست؟ اس کا لہجہ خود بخود سرد ہوا۔ آج صبح ولید کے رویے کی وجہ سے اس کا مزاج خود بخود خوشگوار ہو گیا تھا۔ جس طرح ولید کی توجہ حاصل ہوئی تھی وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی اور سارا دن بہت خوش رہی تھی، اور اسی خوشی میں آج اس نے ولید اور احسن کے لیٹ ہونے پر توجہ نہیں دی تھی۔ پھر یہ بھی خیال تھا کہ ولید احسن کو لے کر اس لڑکی کو دیکھنے اسپتال تو جانے سے رہا، مگر اب روشانی کی زبان سے کسی دوست کا نام سن کر وہ چونک گئی۔ پتہ نہیں، ولید بھائی نے کال کر کے بس یہی اطلاع دی تھی کہ وہ اور احسن کسی دوست کے پاس جا رہے ہیں۔ کس دوست کے پاس یہ نہیں بتایا۔ روشانی نے سرسری انداز میں بتایا تو انا نے ایک دم غصے سے نوٹ بک اور قلم ٹیبل پر رکھے۔ تمہارا بھائی پاکستان آتے ہی کچھ زیادہ ہی دوستیاں نہیں نبھانے لگا؟ اس کا لہجہ سلگتا ہوا تھا۔ روشنی نے چونک کر اسے دیکھا۔ مطلب؟ اس نے پوچھا۔ انا سر جھٹک گئی، جبکہ ماما کہنے لگی، تمہیں کیوں غصہ آ رہا ہے؟ مرد ذات ہیں، 100 دوست اور جاننے والے ہوتے ہیں، خواتین کی طرح گھر کی چار دیواری میں مقید ہو کر بیٹھ رہنے سے تو رہے۔ ہو سکتا ہے احسن کا کوئی دوست ہو جس کے پاس گئے ہوں دونوں۔ ماما کے کہنے پر وہ بظاہر خاموش ہو کر بیٹھ۔ روشنی اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، اسے خود پر کنٹرول کرنا پڑا۔ دوبارہ نوٹ بک اور قلم تھام کر لسٹ بنانے میں لگ گئی۔ ماما اسے مختلف چیزوں کے نام بتا رہی تھی جو وہ لکھتی جا رہی تھی، مگر اندر سینے میں جو جوار بھاٹے کا سا سما تھا، ذہن مختلف سمتوں کی طرف ایک دم گامزن سا ہو گیا۔ کون سا دوست ہوگا؟ کیا یہ وہی لڑکی ہوگی؟ کتنی خوبصورت، حسین اور دلکش تھی وہ لڑکی۔ بے ہوشی میں بھی کیا قیامت ڈھا رہی تھی، اور دوسری میزبان لڑکی بھی کچھ کم نہیں تھی۔ ماما اسے پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی، مگر اس کی توجہ کسی اور ہی طرف تھی۔ یہ کیا لکھ رہی ہو؟ ماما اسے کئی بار آواز دے چکی تھی، مگر اسے متوجہ نہ پا کر آخرکار روشنی کو ہی اس کی طرف دھیان دینا پڑا اور نوٹ بک دیکھ کر چیخی، کیا ہوا؟ انا نے بھی گھبرا کر نوٹ بک دیکھی اور زبان دانتوں تلے دبا لی۔ اپنی رو میں نہ جانے وہ کیا بیل بوٹے بناتی چلی گئی تھی۔ ساری لسٹ کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اتنا ہی پینٹنگ کا شوق ہو رہا تھا تو علیحدہ صفحہ لے لیتی۔ روشنی لسٹ دیکھ کر خفا ہو رہی تھی۔ انا ایک دم ہنسی، سوری، بس پتہ ہی نہیں چلا۔ دھیان کدھر ہے تمہارا؟ روشنی نے گھورا۔ ماما بھی صفحہ دیکھ کر ہنس دی۔ آج کل پھپھو آپ کی بیٹی کا دھیان کچھ زیادہ ہی ادھر ادھر نہیں رہنے لگا؟ نہیں جی، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، خواہ خواہ پر کا کوا مت بناؤ۔ روشنی کے ہاتھ سے نوٹ بک واپس لے کر اس نے کہا تو وہ بغور دیکھنے لگی۔ انا کو الجھن ہونے لگی۔ کیا ہے؟ روشنی کی نگاہوں کو وہ ایک پل سے زیادہ برداشت نہیں کر سکی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اچھی بھلی لڑکی جب لکھتے لکھتے بیل بوٹے بنانے لگے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ روشنی کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ صرف تمہارا سر ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے سر پر نوٹ بک کھینچ کر مارتے اس نے چڑھ کر کہا تو روشنی ہنس دی۔ ماما، اس کی شادی ہے، سارے انتظامات کی لسٹ بھی اس سے بنوائے۔ میں نے یوں ہی بیل بوٹے بنائے ہیں، یہ ہر صفحے پر احسن احسن لکھتی پھرے گی۔ اپنی طرف سے انا نے فوراً بدلہ چکایا تو روشنی ایک دم جھیم گئی۔ خام خواہ۔ ماما بھی اسے شرماتے دیکھ کر ہنس دی۔ خام خواہ کیوں؟ انا نے اپنی طرف سے اس کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ اب ایسی بھی بات نہیں۔ روشنی شرما کر رہ گئی تو انا کھلکھلا کر ہنس دی۔ ماما نے ایک تھپڑ اس کے کندھے پر جڑ دیا۔ شرم کرو، بہن کو تنگ کر رہی ہو؟ تمہارے پاپا پاس ہی ہیں، سن لیں گے۔ میں کافی بنانے چاہ رہی ہوں، کوئی پیے گا؟ ماما کے کہنے پر وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماما نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ کرو، ابھی چائے پیے اب کافی، تم پی پی کر تھکتی نہیں؟ رہنے دے پھوپھو، اسے کون سا اثر ہونا ہے؟ ساری رات جاگنے کی لت لگ گئی ہے اسے، اور کیا؟ روشانی کی بات کو نظر انداز کرتے وہ کچن کی طرف آ گئی۔ وہ کافی بنا رہی تھی جب باہر گیٹ پر گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ چونک اٹھی۔
ولید کی گاڑی کا ہارن تھا، یعنی موصوف کی گاڑی ٹھیک ہو چکی اور آج اپنی گاڑی میں ہی احسن بھائی کے کمرہ کہیں گئے تھے۔ مگر ولید گیا کہاں تھا؟ وہ پھر الجھن کا شکار ہونے لگی۔ کافی بنانا ترک کر کے وہ کچن کی کھڑکی کھول کر باہر جھانکنے لگی۔ ولید کی گاڑی پورٹیکو میں جا کر رکی تو دونوں گاڑی سے نکل کر اب اندر آ رہے تھے۔ احسن بھائی نے ولید سے نہ جانے کیا کہا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ ولید بے انتہا خوش لگ رہا تھا۔ وہ دونوں یوں ہی ہنستے اندر کی طرف چلے آئے۔ انا کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت اتر آئی۔ وہ لب بھینچ گئی، زور سے کھڑکی بند کر کے دوبارہ اپنی کافی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اب لاؤنج سے پرزور آوازیں بلند ہو رہی تھی، مگر وہ کان بند کیے لب بھینچے کافی کی طرف متوجہ رہی۔ بڑے سائز کا مگ کافی سے بھر کر وہ اندر جانے کے بجائے راہداری سے ہوتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ لوگ کدھر گئے ہوں گے؟ کافی پیتے اس کی ذہنی روح پھر بھٹکنے لگی۔ یا اللہ، کیا ہو کیا مجھے؟ کیوں ہر چھوٹی چھوٹی بات کو میں یوں بری طرح اپنے ذہن پر سوار کرنے لگی ہوں؟ میری طرف سے دونوں جہاں مرضی جائیں، میری بلا سے۔ کافی پیتے وہ خود سے ہی ناراض ہو گئی۔ ایک دم اس کا جی ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تو خالی مگ ٹیبل پر پٹک کر وہ بستر پر دراز ہو گئی، ہاتھ بڑھا کر کیسٹ پلیئر آن کر۔ خاموشی میں شور تھا، میں نے سنا کچھ بھی نہیں۔ اس نے سب کچھ دیا لیکن کہا کچھ بھی نہیں۔ سارے کمرے میں یہ دلکش آواز گونج اٹھی۔ تکیے پر سر رکھ کر وہ خاموشی سے سننے لگی۔ دل یوں ہی بھر بھرانے لگا۔ دل چاہا کہ خوب روئے اور جی بھر کر روئے۔ تجھ کو کیا معلوم ہے جانے جہاں تیرے بغیر میرا جیون کٹ گیا اور میں جیا کچھ بھی نہیں۔ آنکھوں سے یوں ہی پانی بہنے لگا تو دل کی دنیا طوفانوں کی ضد پر آ گئی۔ حکم یہ ہم کو ملا اس کے سوا کچھ مانگیے۔ اٹھ کے دستے دعا، لب پر دعا کچھ بھی نہیں۔ خوبصورت آواز کا تاثر اتنا بھرپور تھا کہ اس کے اندر کی ساری دنیا میں جھلتر تھی۔ تیری خاطر عمر بھر کا رت جگہ ہم کو ہے قبول، چاہتوں میں ایک شب کا جاگنا کچھ بھی نہیں۔ غزل گو کی آواز کا تاثر تھا یا غزل کے بولوں کی تاثیر تھی کہ وہ ایک دم چونکی تھی، لفظ سیدھے دل میں اتر گئے تھے۔ اس نے یہ شعر ریوائنڈ کیا۔ تیری خاطر عمر بھر کا رت جگہ ہم کو ہے قبول، چاہتوں میں ایک شب کا جاگنا کچھ بھی نہیں۔ اور پھر کئی بار مسلسل ریوائنڈ کرتے وہ بارہا یہی شعر سننے لگی۔ دل کا اضطراب اشکوں میں بہہ نکلا۔ اب صرف بے نام سی کسک باقی رہ گئی تھی۔ 3-4 بار مسلسل سننے کے بعد اس نے جب 5ویں بار یہ شعر ریوائنڈ کیا تو کوئی کمرے کی دہلیز پر آ ٹھہرا۔ تیری خاطر عمر بھر کا رت جگہ ہم کو ہے قبول، چاہتوں میں ایک شب کا جاگنا کچھ بھی نہیں۔ ایسا کیا ہے اس شعر میں جو بار بار سنا جا رہا ہے؟ وہ جو آنکھیں بند کیے تکیے میں منہ چھپائے صرف شعر کے ان بولوں میں غرق تھی، ایک دم چونک گئی۔ تکیے سے منہ نکالنے سے پہلے اس نے فوراً ہاتھ کے پشت سے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا اور پھر سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ دروازے کی دہلیز پر استعدادہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ انا نے ایک دم اٹھ کر پلیئر بند کر کے سر پر دوپٹہ جمایا۔ آپ کب آئے؟ بستر سے اتر کر پوچھا۔ انا کو لگا جیسے کوئی شہنشاہ کسی غریب کی کٹیا میں چلا آیا ہو۔ وہ جب سے پاکستان آیا تھا یہ دوسری بار تھا کہ وہ اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے جب محترمہ کوئی 5ویں بار یہ شعر سن رہی تھی۔ انا نے نظر جھکا لی۔ وہ اندر تو آ گیا تھا مگر بیٹھنے کی بجائے یوں ہی کھڑا رہا اور انا کو بغور دیکھتا رہا۔ کیا بات ہوئی ہے جو تم روئی ہو؟ اگلے ہی لمحے اس نے پوچھا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر اسے مکمل توجہ سے اپنا پوسٹ مارٹم کرتے پا کر فوراً سر جھکا کی نہیں تو پھر مجھے کیوں لگا کہ جیسی تمہاری آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ یہ روئی روئی سی ہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بالکل سنجیدہ لگ رہا تھا۔ وہم ہے آپ کا۔ وہ نظریں چرا کر رخ پلٹ گئی مگر نہ جانے ولید کو کیا ہوا، ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ کر اگلے ہی پل اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اگر وہم ہے میرا تو پھر نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ ولید کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں اس کا سبک نرم خو ہاتھ تھا۔ انا کو لگا اس کی جان نکل کر بس ہاتھ میں آ گئی ہو۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ششدر رہ گئی۔ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر ولید کی گرفت مضبوط تھی۔ کیا بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اسی طرح مضبوطی سے تھامے بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ولید کے ملبوس سے اٹھتی قیمتی کلون کی مہک انا کے حساب پر بوجھ بن رہی تھی۔ نہ جانے وہ کس سے مل کر آیا تھا؟ کیا یہ اس حلیے میں اس لڑکی کے پاس گیا تھا؟ اس سوال نے اس کے حساب کو برف بنا ڈالا۔ اگر کوئی بات ہے بھی تو آپ کو کیوں بتاؤں؟ کون ہوتے آپ مجھ سے پوچھنے والے؟ کسی انجانے احساس سے انا وقار کو لگا اس کے حساب چٹک اٹھے ہوں، وہ ٹوٹ کر بکھری ہو۔ نہایت بدتمیزی اور غصے سے کہتے دوسرے ہاتھ سے اس نے ولید کی مضبوط گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کی مگر ولید نے اس کی بدتمیزی پر اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ تم میری کزن ہو، جانتی ہو کتنی بدتمیزی سے تم مخاطب ہو؟
ہاں ہوں مخاطب، میں روں یا ہنسوں، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ وہ پہلے سے زیادہ بدتمیزی سے مخاطب ہوئی۔ انا، ولید نے غصے سے ٹوکا۔ کوئی جذبہ، کوئی احساس اندھی اندر سلگا رہا تھا اور اب یہ آنکھ باہر نکل رہی تھی۔ میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، چلے جائیں یہاں سے، وہ دھاڑی۔ زبان سنبھال کر بات کرو، وہ دھیمی آواز میں دھاڑا تو انا نے پوری طاقت لگا کر اپنا دایاں ہاتھ چھڑا لیا۔ میری ذات سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے باز پرست کرنے والے؟ انا کا گستاخانہ لہجہ حد سے بڑا ہوا تھا۔ شٹ اپ! ولید نے آج تک اسے اس روپ میں نہیں دیکھا تھا۔ ایک دم غصے سے دھاڑا تو وہ اور زیادہ مشتعل ہو گئی۔ آپ کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کبھی میں نے پوچھا ہے؟ اس لیے میری ذات میں انٹرفیئر مت کیا کریں، ہر وقت کی باز پرست۔ چھوڑے میرا ہاتھ، خبردار آپ نے مجھ سے اس طرح بات کی تو۔ ولید کے غصے نے اس کے اعصاب پر اور ہی انداز میں اثر کیا تھا۔ بہت بدتمیزی سے اس نے ولید کے ہاتھ کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا، مگر ولید کو نہ جانے کیا ہوا تھا، ایک دم نہایت غصے سے ہاتھ اٹھا اور اس سے پہلے کہ انا یا وہ خود ہی کچھ سمجھتا، اس کا ہاتھ انا کے رخسار پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ ولی! وہ ششدر رہ گئی، ایک دم منہ پر ہاتھ رکھ کر سسک اٹھی، یوں لگا رخسار کو کسی انگارے نے چھو لیا ہو۔ بے وقوف، پاگل! ایک دم غصے سے اس کو دھکیلا تھا وہ منہ کے بل بستر پر جا گری۔ آج تک اس کو تو روشنی نے بھی کبھی بدتمیزی سے نہیں پکارا تھا، اور انا؟ ولید نے ایک سلگتی نگاہ اس پر ڈالی جو منہ کے بل بستر پر گری سسک رہی تھی۔ وہ بہت کم اس قدر شدید غصے سے دو چار ہوتا تھا۔ انا کی بدتمیزی نے اسے پل میں نہ صرف غصے سے دو چار کرتے ہائپر ہو جانے پر مجبور کیا، بلکہ اگلے ہی پل اس کے الفاظ نے مشتعل ہو کر ہاتھ اٹھانے پر بھی مجبور کر دیا۔ وہ لڑکی جسے کسی نے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہیں چھوا تھا، اس وقت اس کے نرم و نازک رخسار پر ولید کی انگلیوں کے نشان چسپاں تھے اور وہ شدت سے سسک رہی تھی۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے کوئی مروت یا ہمدردی برتے، بہت زہریلے لہجے میں کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے کمرے سے جانے کے بعد بھی وہ اسی طرح منہ کے بل بستر پر گری سسکتی رہی۔ یہ سارا عمل چند پل میں ہوا۔ وہ کمرے میں آیا تھا تو وہ جی اٹھی تھی اور اس پر نگاہ پڑی تو لگا کہ وہ ساری زندگی ہار گئی ہو اور اب کچھ بھی نہیں بچا تھا، کچھ بھی نہیں۔ ایسا کیوں کر ہوا وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر جو سوچ رہی تھی لگ رہا تھا کہ بس دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ اذیت تھی کہ حد نہیں، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، دل سے عجیب سانے پر ماتم کنا رہا۔ رخسار کی جلن رہو رنگ لڑاتی رہی اور دل الگ پویلا کرتا رہا۔ اپنے جذبات کی شدت سے وہ خود ہی ہار رہی تھی۔ کچھ وقت سرکا تو بستر سے اتر کر پہلے دروازہ لاک کیا اور پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا رخسار دیکھا۔ دائیں رخسار پر انگلیوں کے نشان بہت واضح تھے، سرخ جلد سوج رہی۔ انگلیوں نے رخسار کو چھوا تو لگا کہ دہکتے کوئلوں کو چھو لیا ہو۔ آنکھیں بھی جھلتل ہو گئیں۔ وہ دوبارہ بستر پر آ گئی۔ ولید ضیاء نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ جسے کبھی اس کے ماں باپ نے بھی پھولوں سے نہ چھوا ہو، جس کا پھولوں سے بڑھ کر خیال رکھا گیا ہو۔ ولید ضیاء نے اس پر ہاتھ اٹھایا، وہ شخص جس کے سامنے وہ اپنا تن من دھن سب کچھ ہار بیٹھی تھی، اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ کیوں؟ وہ جو سوچ رہی تھی، دماغ الجھ رہا تھا، اور پھر بہت ہار کر تکیے پر سر گرا کر اس نے آنکھیں موند لی۔ نیند تو شاید اب آنکھوں میں مر کر بھی نہیں آتی، مگر اذیت سے مر جانے کی خواہش بڑی شدید اور زور آور تھی۔ تیری خاطر عمر بھر کا رت جگہ ہم کو ہے قبول، چاہتوں میں ایک شب کا جاگنا بھی کچھ بھی نہیں۔ تیز آواز کی بازگشت کانوں میں ٹکرائی تو سسکتے ہوئے انا نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ کاش وہ کسی کے سامنے اپنے دل کا درد کہہ سکتی، تکیے میں منہ چھپا کر یوں سسکی کہ جیسے پھر کبھی گریا نصیب نہیں ہونا۔ رات ابندہ بھی سے بات کر لینے کا اعزاز تھا کہ صبح اس کا موڈ خاصا بہتر تھا۔ فجر کی نماز اور تلاوت کے بعد بات لے کر وہ کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ مصطفیٰ نے اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ چند دن کالج نہیں جائے گی جب تک وہ خود نہیں کہے گا، مگر پرسوں مصطفیٰ سے ہونے والی گفتگو کے بعد اس کے الفاظ نے اسے اس کی جانب سے خاصا دل برداشتہ کر دیا تھا۔ سو دوسری طرف مصطفیٰ کا اس دن کے بعد سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس دن مصطفیٰ کو بھی جو ریئیکشن تھا وہ سب ایک طرف، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے مصطفیٰ شاہ زیب علی کی ذات سے کوئی احسان نہیں لینا، اپنی ذات کو خود ہی سنبھالنا ہے۔ جو ذلت ایاز کی وجہ سے بھرے کالج کے سامنے اٹھانا پڑی، اس کے بعد کالج فیلو سے سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، مگر کب تک منہ چھپا کر بیٹھ سکتی تھی، اور آج جس طرح تابندہ بی نے اسے کالج جانے کا کہا تھا، وہ اب مزید ڈر کر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ جب یہ طے تھا کہ اسے کل بھی لوگوں کو فیس کرنا ہے تو پھر آج کیوں نہیں؟
سو ہمت کر کے مصطفیٰ کی ہدایت کو نظر انداز کیے وہ اب تیار ہو رہی تھی۔ لباس بدل کر بال بنانے سے پہلے اس نے سوچا کہ انا سے فون پر بات کر لے کہ وہ بھی آج جا رہی ہے یا نہیں۔ موبائل لے کر وہ بستر کے کنارے آ بیٹھی۔ السلام علیکم۔ چند ایک بیلز کے بعد انا کی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، تم سناؤ، طبیعت بہتر ہوئی؟ انا کی آواز کافی بھاری بھاری لگ رہی تھی، کچھ تھکی تھکی سی۔ میں اب ٹھیک ہوں، تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، بس ہلکا سا گلا خراب ہے، شاید فلو کی شکایت ہو رہی ہے۔ میں نے اس لیے کال کی تھی کہ میں آج کالج جا رہی ہوں، پھر سوچا کہ تم سے بھی کنفرم کر لوں کہ تم بھی جا رہی ہو یا نہیں۔ شیوار نے پوچھا۔ اچھا، ارادہ تو میرا آج چھٹی مارنے کا تھا، چلو تم آ رہی ہے تو میں بھی آ ہی جاتی ہوں، کتنے دن ہو گئے ملے ہوئے۔ چلو ٹھیک ہے، اوکے پھر اللہ حافظ، کالج میں ملتے ہیں، انا نے کہا۔ اوکے اللہ حافظ۔ کال بند کر کے موبائل بیگ میں رکھا اور بال بنانے لگی، پھر اس کے بعد اپنی فائل اور کتابیں سمیٹی۔ اس دن کے بعد سے اس نے دوبارہ کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ چیزیں سمیٹنے کے بعد اپنے کمرے کی چیزیں ترتیب سے رکھی، بستر کی چادر درست کرنے کے بعد چادر اوڑھ کر بیگ اور فائل لے کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ کل صبح وہ مصطفیٰ کے آفس جانے کے بعد کمرے سے نکلی تھی، رات وہ لیٹ آیا تھا، مگر اب اسے کھانے کی ٹیبل پر سب کے درمیان دے کر نظر انداز کر گئی۔ السلام علیکم۔ سب کو مشترکہ سلام کر کے وہ ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ اسے یوں کالج کے لیے تیار دیکھ کر چونکا تھا۔ وعلیکم السلام، آج کالج جا رہی ہو؟ ماں جی نے پوچھا تو وہ محض سر ہلا گئی۔ چلو اچھی بات ہے، چھٹیاں بھی تو خاصی کر لی۔ جی حرج تو خاصا ہو گیا، مگر اطمینان ہے کہ کور کر لوں گی۔ بغیر مصطفیٰ کو دیکھے وہ اپنے ناشتے کی طرف متوجہ تھی۔ ٹیبل پر اس وقت 4 مرد حضرات کے علاوہ 4 خواتین بھی تھیں۔ تمہیں چند دن اور ریسٹ کر لینا چاہیے تھا، ابھی اتنی جلدی بھی کیا تھی؟ مصطفیٰ اسے یوں اطمینان سے ناشتہ کرتے دیکھ کر رہ نہیں پایا تو بول پڑا۔ شیوار نے محض گردن اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر ناشتہ کرنے لگی، یوں جیسے اسے اس کے کسی سوال و جواب سے کوئی غرض نہیں۔ شیوار کے رویے پر مصطفیٰ کو ایک دم شدید توہین کا احساس ہوا۔ باقی وقت وہ خاموش ہی رہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کمرے سے نکل گیا۔ شیوار نے اطمینان سے ناشتہ کیا اور سب کو سلام کر کے اپنی چیزیں سنبھالتی باہر نکل آئی۔ رخشندہ، ڈرائیور کو کہو گاڑی نکالے۔ پچھلے دنوں وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہی جاتی تھی، اس لیے اب ڈرائیور نے گاڑی نہیں نکالی تھی۔ وہ جی اچھا کہتی وہاں سے جانے لگی تو مصطفیٰ بھی وہیں آ گیا۔ تم جاؤ رخشندہ، ڈرائیور کو رہنے دو، وہ شاید اس کی آواز سن چکا تھا۔ رخشندہ واپس اندر چلی گئی۔ میں نے جب تمہیں منع کیا تھا کہ ابھی فی الحال چند دن تم کالج نہیں جاؤ گی تو آج جانے کی ایسی کون سی خاص ضرورت پڑ گئی؟ مصطفیٰ کا لہجہ خاصا سلگتا ہوا تھا۔ میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں، وہ اس سے زیادہ تلخ لہجے میں جواب دے ہوئی۔ مصطفیٰ اسے چند بار گھورے گیا۔ تم کالج نہیں جا رہی۔ کچھ توقف کے بعد اس نے حکم صادر کیا تو وہ بھنا اٹھی۔ میں بلا وجہ چھٹیاں کرنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتی، میں اب خود بہتر فیل کر رہی ہوں، مگر جب تک ایاس والا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں کالج جانا چاہیے۔ میرا اپنی فرینڈ سے مسلسل رابطہ ہے، وہ بتا رہی تھی کہ وہ آج کل کالج نہیں آ رہا، اب اس کی وجہ سے خواہ اپنا ٹائم ویسٹ کرنے سے تو رہی۔ اپنے مزاج کی تلخی پر وہ قطعی قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ مصطفیٰ نے لب بھیج لیے، وہ اس وقت خاصے بدلحاظ اور گستاخانہ لہجے میں تھی۔ اس وقت اس سے الجھنا محض ایک طویل بحث کے نتیجے کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ شیوار کے تیور واضح بتا رہے تھے کہ وہ اب اس کے کہنے پر رکنے والی نہیں۔ اوکے، میں گاڑی نکالتا ہوں، وہ آگے بڑھا۔ اس عزت افزائی کے لیے شکریہ، آپ زحمت نہ کریں، میں ڈرائیور کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی۔ شیوار کے الفاظ پر وہ پلٹا، نہایت غصے سے اسے دیکھا۔ وہ صاف الفاظ میں اس کے ساتھ جانے سے انکاری تھی۔ اس سے زیادہ شدید توہین اس کی اور کیا ہو سکتی تھی کہ وہ اس کے بجائے شوفر کے ساتھ جانے کو ترجیح دے رہی تھی۔ میں گاڑی نکال رہا ہوں، اگر سارے گھر والوں کے سامنے اپنا تماشا بنوانا مقصود ہے تو شوق سے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دے سکتی ہو، مگر یہ طے کہ کالج تم صرف میرے ساتھ ہی جاؤ گی یا پھر نہیں جاؤ گی، اور تمہارا تو ویسے بھی خاصا حرج ہو چکا ہے، مزید چھٹیاں تم افورڈ بھی نہیں کر سکتی۔ کیا خیال ہے پھر ڈرائیور کو کہوں یا کہ تمہیں گاڑی نکالے؟ شیوار کا جی چاہا کہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی موٹی موٹی ساری کتابیں اس شخص کے چہرے پر دے مارے، مگر وہ ضبط سے سرخ چہرہ لیے خاموش رہی تو مصطفیٰ اس کی خاموشی کو ہاں کا اندیا سمجھ کر بڑے مسرور انداز میں گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی لا کر فرنٹ ڈور کھولا تو وہ دل پر جبر کرتی گاڑی کی طرف چلی آئی، مگر فرنٹ ڈور کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے پچھلے دروازے کو کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ میں پیچھے بیٹھوں گی، دروازہ کھولے، بہت غصے سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔
سوری بھائی، پچھلے دنوں دروازوں کے لاک خراب ہیں۔ شیوار نے لب بھیج دیے۔ تو یہ کیوں ٹھیک ہے، اس کو بھی خراب کروا لیتے۔ وہ غصے سے ایک دم آؤٹ ہوئی، جبکہ مصطفیٰ نے اس کے الفاظ پر ایک دم کہکا لگایا۔ اندر بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، اگر اسی طرح کھڑی رہی تو خاصی لیٹ ہو جاؤ گی۔ شیوار کی آنکھوں میں نمی سی مٹائی، مگر وہ ضبط کیے کھڑی رہی۔ پچھلا دروازہ کھولیں۔ مصطفیٰ نے اسے دیکھا، وہ اسی طرح بے لچک انداز دیے کھڑی تھی۔ اگر تمہارا قیامت تک اسی طرح کھڑے رہنے کا ارادہ ہے تو شوق سے کھڑی رہو، مگر یہ طے ہے کہ جب میرے ساتھ ہی جانا ہے تو اسی سیٹ پر بیٹھنا ہوگا۔ میں تمہارا شوفر نہیں ہوں، مائنڈ اٹ۔ شیوار نے نہایت برہمی سے اسے دیکھا، وہ چڑھانے والے انداز میں کندھے اچکا گیا تو شیوار کا جی چاہا کہ ہر چیز پر لعنت بھیجے اور واپس اندر چلی جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ شخص یہی چاہتا ہے کہ وہ آج کالج نہ جائے، اور وہ خود اس شخص کی وجہ سے اپنا جانا ملتوی نہیں کر سکتی تھی۔ ناچار اسے اگلی سیٹ پر ہی بیٹھنا پڑا، مگر اندر بیٹھنے کے بعد اس نے جس قدر زور سے دروازہ بند کیا تھا، کوئی چھوٹی موٹی گاڑی ہوتی تو ہل کر رہ جاتی۔ مصطفیٰ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مصطفیٰ مزید اسے کچھ کہے بغیر گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ شیوار کا موڈ بے حد خراب تھا، وہ اندر سے یکسر انجان باہر کی طرف منہ کیے بیٹھی رہی۔ گاڑی روڈ پر آئی تو مصطفیٰ رفتار بہت دھیمی رکھتے ہوئے موبائل نکال کر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ شیوار نے ایک سلگتی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر باہر دیکھنے لگی۔ وعلیکم السلام۔ کال ملانے کے بعد وہ کسی سے مخاطب تھا۔ آن ڈیوٹی ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اوکے ڈن، میں میڈیکل کالج کی طرف جا رہا ہوں، آپ بھی اسی طرف آ جائیں۔ وہ نہ جانے کس سے کہہ رہا تھا اور کیوں کہہ رہا تھا، چاہتے ہوئے بھی وہ سننے پر مجبور تھی۔ بس یوں ہی سمجھ لیں، آج سے پھر ڈیوٹی سٹارٹ۔ نہ جانے وہ کس ڈیوٹی کی بات کر رہا تھا۔ اس نے پھر پلٹ کر دیکھا تو اس کے دیکھنے پر بڑے دلکش انداز میں مسکرا دیا۔ شیوار کنفیوز ہوتی دوبارہ گردن پھیر گئی۔ اوکے پھر آ جائیں، میں انتظار کر لوں گا۔ بات مکمل کر کے چند اختتامی الفاظ ادا کرنے کے بعد مصطفیٰ نے کال بند کر کے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے مصطفیٰ نے اسے دیکھا۔ پرسوں ہونے والی تلخ کلامی کے بعد دونوں کی اب ملاقات ہوئی تھی، اور جس طرح شیوار کا اس کے ساتھ رویہ تھا، وہ اس کے جذبات، احساسات کے متعلق بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ اس وقت بھی وہ یکسر انجان قطع تعلق کا تاثر دیتی بالکل کٹی ہوئی تھی۔ ایک گھر میں ہی رہتے ہوئے شیوار، ہمارا سامنا تو کئی بار ہوگا، پھر ایسا کب تک چلے گا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے مخاطب ہوا تو شیوار نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ناراضی یا دشمنی کی بنیاد میں نے نہیں رکھی۔ جب آپ میری ذات کو یوں ڈیفائن کریں گے تو لازمی بات ہے میں آپ کو پتھر کے جواب میں پھول تو نہیں ماروں گی۔ شیوار کی تلخی ہنوز تھی۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ یہ رشتہ طے پا جانا ہمارے بڑوں کا باہمی فیصلہ تھا، جو باہمی رضامندی سے طے پایا گیا۔ ماں جی نے مجھ سے میری رضامندی چاہی تو تمہارے اندر کوئی ایسی خامی نظر نہیں آئی کہ میں انکار کرتا، سو حامی بھر لی۔ اب تمہارے کیا احساسات و جذبات تھے مجھے خبر نہیں تھی۔ بہرحال پرسوں ہمارے درمیان جو بھی گفتگو رہی، وہ ایک طرف ہمارا رشتہ طے پاتا ہے یا نہیں، وہ سب ثانوی باتیں ہیں، مگر اس کالج اور ریاض والے معاملے میں میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس لیے اپنی بچکانہ ضد اور انا کو فراموش کر کے تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا اور مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ یہ طے ہے کہ تم کالج میرے ساتھ ہی جاؤ گی۔ ہو سکتا ہے واپسی پر بھی خود ہی پک کرنے آؤں کہ میں ایاز جیسے لوگوں کو غیر اہم سمجھ کر کوئی رسک لینے کا قائل نہیں ہوں۔ دشمن کو کبھی اور کسی حال میں بھی کمزور سمجھنا یہ میرا نظریہ نہیں ہے۔ تمہیں یہ پسند آئے یا نہیں وہ سب ایک طرف، مگر یہ طے ہے کہ تمہیں مجھے اس سلسلے میں برداشت کرنا ہی ہوگا۔ وہ نہایت اطمینان سے بول رہا تھا۔ شیوار لب بھیجے بیٹھی رہی۔ اس لیے اعتراض کا ہر پہلو بے بنیاد ہے۔ امید آئندہ تم اس بچکانہ رویے کا مظاہرہ نہیں کرو گی۔ بہت سنجیدگی سے کہتے مصطفیٰ نے گاڑی کی رفتار کچھ بڑھائی اور باقی سارا رستہ دونوں کے درمیان ایک محسوس کی جانے والی خاموشی حائل تھی۔ وہ ساری رات سو نہیں پائی تھی، رو رو کر اپنی حالت خراب کر ڈالی تھی۔ سو کالج جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر صبح صبح شیوار کی کال نے پروگرام بدل ڈالا تھا۔ اس نے سوچا کہ کمرے میں پڑے کوڑنے کے بجائے کالج چلی جائے تو بہتر ہے، کم از کم تکلیف دہ اذیت سے تو نجات مل جائے گی۔ لباس بدل کر وہ جیسے ہی آئینے کے سامنے آئی تو اپنی شکل دیکھ کر پھر رونا آ گیا۔ انگلیوں کے نشان کی سرخی دائیں رخسار پر ابھی بھی واضح تھی، البتہ سوجن ختم ہو گئی تھی۔ آنکھیں گریا زاری سے الگ زبان حال بیان کر رہی تھی۔ آواز کا بھاری پن علیحدہ حصہ تھا۔ اب اگر ایسی حالت میں گھر میں رہتی تو کس کس کو وضاحتیں دیتی؟ ماما اور روشانے دونوں نے تو پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ پوچھ پوچھ کر بے حال کر دینا تھا۔ اس نے سوچا خاموشی سے تیار ہو کر بغیر ناشتہ کیے یا کسی کا سامنا کیے کالج کے لیے روانہ ہو جائے تو بہتر ہے، واپسی پر حالت سنبھل چکی ہوگی۔ وہ خاموشی سے تیار ہوئی، آنکھوں کی سرخی ختم ہونے سے
تو رہی، البتہ رخسار کے نشان ختم کرنے کو اس نے کولڈ کریم یوز کی تھی، مگر چور کی داڑھی میں تنکا کے مستاق کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ خاموشی سے اپنی چیزیں اور کتابیں لے کر کمرے سے نکل آئی تھی۔ کچن سے اٹیچ ڈائننگ ہال سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی، وہ ادھر جانے کے بجائے لاؤنج سے ہوتی وہاں سے نکلنے والی تھی کہ ماما کو دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر رک گئی۔ السلام علیکم۔ اٹھ گئی تم؟ انہوں نے پوچھا تو وہ محض سر ہلا گئی۔ باہر کدھر جا رہی ہوں؟ ناشتہ کر لو، کل بھی ناشتہ کیے بغیر چل دی تھی۔ اسے باہر نکلتے دیکھ کر ماما نے ٹوکا تو اسے ناچار رکنا پڑا۔ فی الحال بھوک نہیں اور ٹائم بھی نہیں، کالج سے کچھ نہ کچھ لے لوں گی، نہایت بیزاری سے جواب دیا تو ماما ایک دم متوجہ ہوئی۔ کیا بات ہے، تمہارے گلے کو کیا ہوا؟ اس کی آواز نے آخر کار راز فاش کر ہی دیا۔ کچھ نہیں ہوا، اور پلیز بار بار ٹوک کر ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ جب ایک بار میں نے کہہ دیا کہ مجھے ناشتہ نہیں کرنا تو پھر نہیں کرنا۔ ماما جس طرح متوجہ ہوئی تھی اور بغور دیکھ رہی تھی، اسے ایک دم شدید طیش نے آ لیا۔ نہایت اکتاہٹ و بیزاری سے کہا۔ وہ حیران رہ گئی۔ انا، کیا پرابلم ہے؟ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ ایک دم قریب ہو کر نہایت تشویش سے انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ سوری، بس موڈ نہیں ہو رہا۔ خود پر قابو پا کر اس نے نظریں چرائی۔ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ روئی ہو کیا؟ سرخ آنکھیں اور سوجے پپوٹے پہلی نگاہ سے ہی سامنے آئے کو متوجہ کر لینے کو کافی تھے۔ وہ بھلا کیوں کر چھپ سکتی تھی؟ سختی سے لب بھینچ لیے۔ کچھ نہیں ہوا، بس وائرل انفیکشن ہو گیا، شاید فلو۔ اس نے ماں سے نظریں چرائیں۔ اور یہ رخسار سرخ کیوں ہے؟ انا کا دل دھیک سے رہ گیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ماما رخسار پر ہاتھ رکھ کر دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، شاید سوتے ہوئے کوئی چیز چپ گئی ہو۔ ماما نے ایک دو پل اسے بغور دیکھا۔ اگر اتنا شدید فلو ہے تو کالج مت جاؤ۔ ماما اسی طرح ہاتھ پکڑے کھڑی تھی، وہ محض نفی میں سر ہلا گئی۔ شیوار کی طبیعت خراب تھی تو آج کئی دن بعد دوبارہ کالج آ رہی ہے، اب میں نے بھی چھٹی کر لی تو اکیلی پریشان ہوگی۔ ماما نے محض سر ہلا دیا۔ ایسے کالج مت جاؤ، چلو شاباش تھوڑا سا ہی ناشتہ کر لو، اتنی خراب طبیعت ہو تو خاک پڑائی ہوگی، آؤ شاباش۔ انہوں نے بازو پکڑ کر ڈائننگ روم کی طرف پیش قدمی کی تو وہ سب سے خصوصاً ولید سے سامنے کے خوف سے لرز اٹھی۔ نہیں ماما، پلیز اس وقت کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا، قسم سے بھوک نہیں، پرامیس جب جی چاہا میں کالج سے کچھ نہ کچھ لے لوں گی۔ ماما نے پھر اسے بغور رخسار پر کچھ لگایا۔ دیکھو کیسا سارا گال سرخ ہو رہا ہے۔ انہوں نے خاصی تفصیل سے رخسار پر انگلی پھیری تو ہلکی سی ٹھیس محسوس ہوئی، جسے انا دہا کر محض سر ہلا گئی۔ میں جاؤں اب؟ اسے ڈر تھا کہ کوئی اور ادھر آنا نکلے۔ انہوں نے ہاتھ چھڑایا تو وہ سلام کر کے فوراً وہاں سے نکل آئی۔ منصور خان باہر کھڑی دونوں گاڑیوں کو رگڑ رگڑ کر کپڑا مار کر چمکا رہا تھا۔ ولید کی گاڑی بھی وہیں کھڑی تھی۔ منصور خان، گاڑی نکالو، قریب آ کر کہا تو وہ فوراً مؤدب ہوا۔ ابھی نکالتا ہوں جی۔ ابھی منصور خان گاڑی نکال رہا تھا کہ اندر سے ولید اور احسن ایک ساتھ آتے دکھائی دیے۔ ولید کو دیکھ کر انا کو اپنا آپ سلگتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ رخ پلٹ گئی، دونوں نزدیک آئے تو بھی وہ بے تاثر انداز میں کھڑی تھی۔ تم نے ناشتہ نہیں کیا انا؟ احسن اس کے قریب رکا جبکہ ولید رکے بغیر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ انا نے چادر کا پلو دائیں رخسار پر کر لیا۔ بس یوں ہی موڈ نہیں ہو رہا۔ تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ احسن کو تشویش ہوئی۔ انا کے اندر ایک سرد پن سا جاگا۔ یہ سب جس شخص کی وجہ سے ہوا وہ یوں لا تعلق اور انجان ہے، گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ انا کو اپنی آنکھوں میں مرچی سی چپتی محسوس۔ جی، منصور خان گاڑی نکال چکا تھا، اب دروازہ کھولے اس کے بیٹھنے کا منتظر تھا۔ اور تمہاری آنکھوں کو؟ احسن بھائی بغور اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ انا سہم سی گئی۔ کچھ نہیں، بس فلو کی شکایت ہو رہی ہے تو ناک اور آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے۔ نہایت آہستگی سے کہا اور کنکھیوں سے ولید کو دیکھا، وہ بھی اپنی گاڑی نکال رہا تھا۔ تو ضرورت کیا اس خراب حالت میں کالج جانے کی؟ احسن کی بلند آواز تھی۔ انا نے لب بھینچ لیے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ولید کچھ سنے۔ میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ احسن کی بات کو نظر انداز کیے وہ آگے بڑھ آئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اچانک نگاہ ولید کی طرف اٹھی تو تھٹک گئی۔ وہ اسی طرح بے تاثر نگاہ لیے دیکھ رہا تھا۔ نگاہ سے نگاہ چار ہوئی تو وہ لا تعلق بن گیا۔ انا کے اندر شدید طوفان نے کروٹ بدلی تو وہ خود کو سنبھالتی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ احسن بھی ولید کی گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے گیٹ سے نکلی تھی۔ منصور خان، گاڑی تیز چلاؤ۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے تھی جبکہ وہ ولید کی نگاہوں سے ایک دم اوجھل ہو جانا چاہتی تھی، ایک دم بالکل کہیں غائب۔ جی بی بی۔ منصور خان نے رفتار تیز کر لی اور چند منٹ بعد ان کی گاڑی دوسری گاڑی سے جدا ہو گئی تھی۔ انا نے بے دم سا
ہو کر سیٹ کی پشت سے کمر ٹکا کر خود کو ریلیکس کرنا چاہا، مگر آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر چادر کے پلو میں جذب ہوئے تو اندازہ ہوا کہ اندر کی طغیانی پر اب قابو پانا اتنا بھی آسان نہیں۔ ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 20 صفحہ نمبر 170 پر اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ ناول کا حصہ آپ پارٹ 21 پہ سماعت فرمائیں۔